کشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے. ناظرین، حسب معمول صوفی ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک، اور آج جو اسم مبارک میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے سیدنا الاحشم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سردار باوقار ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جو وصف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چپ رہتے تو آپ پروقار ہوتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو آپ پر رونق آ جاتی. دور سے خوبصورت اور باروب معلوم ہوتے، اور اگر نزدیک ہوتے تو حسین و جمیل معلوم ہوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے تو فرماتے جو اچانک آپ کو دیکھتا وہ خوف زدہ ہو جاتا، اور جو آپ کو پہچان کر گھل مل جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا. آپ کی صفت بیان کرنے والے کا کہنا ہے کہ نہ میں نے آپ جیسا پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ جیسا بعد میں دیکھا. ناظرین کرام، آج میں اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنے والا ہوں، اور گفتگو آپ کو رادر سنوانے والا ہوں، جو میری نظر میں سب سے مشکل ٹاپک ہے. جب سے ہم نے چینل 92 پہ دینی پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج کا ٹاپک میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل تھا، اور میرے لیے اپنا مہمان سلیکٹ کرنا بھی بہت مشکل تھا. آج ہمارا موضوع ہے تقدیر کا فلسفہ کیا ہے اسلام میں. بے شمار دوست احباب جو تھے ان کو فون آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ یہ اتنا دقیق مسئلہ ہے اور اس میں ایسے ایسے نازک مقام آتے ہیں، تو میں کون سی شخصیت کو سلیکٹ کروں جو اس موضوع سے اپنی ہمت کے مطابق انصاف کر سکے. ناظرین، ہمارے ملک کی ایک بڑی علمی شخصیت، تدبر، فراست، حکمت سے بھرپور شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت جس پہ تمام ملک کے مسالک جو ہیں ان کا یکساں احترام کرتے ہیں. میری مراد مفتی منیب الرحمان صاحب، چیئرمین مرکزی روحت ہلال کمیٹی ہیں. آج میں نے مفتی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، اور اس اہم موضوع پہ آج ہم ان سے سوالات کریں گے، بات کریں گے. ناظرین، نارملی ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، بنیادی طور پہ مسلمانوں میں جس طرح اللہ کریم کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے پر، جس طرح ملائکہ پر، یوم آخرت پر، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. لیکن یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے جب کوئی تقدیر کے بارے میں سوال کرتا کہ میاں یہ گہرا سمندر ہے، بچ کے چلو. اور بزرگان دین بھی، سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے جب کوئی تقدیر کے معاملے میں پوچھتا تو وہ گھبرا جاتے تھے، اس معاملے پہ لب کشائی نہیں کرتے تھے. تو یہ نازک مراحل جو ہے ان سے گزرنے کے لیے آج میں نے اپنے مطابق مفتی اعظم پاکستان کو دعوت دی ہے. اتنے بڑے عالم مفتی صاحب قبلہ، یہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تقدیر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین. جناب نذیر غازی صاحب، جیسا کہ آپ نے تمہیدی کلمات میں یہ فرمایا کہ یہ اسلام کے انتہائی حساس اور نازک مسائل میں سے ایک ہے. امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر، کہ اے امیر المومنین
کچھ تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا بحر عمیق لا تلجہ، یہ بڑا گہرا سمندر ہے، اس میں غوطہ نہ لگاؤ، ڈوب جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ طریق مظلم لا تسلکہ، یہ بڑا تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو، اندھیروں میں بھٹک جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ سر اللہ فلا تکلفہ، یہ اللہ کا راز ہے، اپنے آپ کو اس کا مکلف نہ بناؤ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر، آپ تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کو بتایا۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کی رحمت پہلے ہے یا افعال پہلے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت پہلے ہے، یعنی ہم بالفرض اللہ کی ثنا بیان کریں، اس کے پیارے مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام بھیجیں، اس کی عبادت کریں، تو اس نے ہمیں پہلے حیات عطا کی، پھر ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا، پھر عقل و شعور کی نعمت عطا فرمائی، پھر اپنی معرفت نصیب فرمائی، اپنے نبی کی غلامی نصیب فرمائی، تو پھر ہم کچھ عمل خیر کرنے کے قابل ہوئے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت پہلے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے کہا کہ اٹھو، اسے سلام کرو، یہ پہلے کافر تھا، اب مومن ہو گیا، کہ اس نے تقدیر کی حقیقت کو جان لیا اور سمجھ لیا۔ مفتی صاحب، وہ جو ایک حدیث پاک کا، آپ تو ماشاءاللہ مفتی نہیں، مفتی اعظم پاکستان، کہ 50,000 سال پہلے اس دنیا کو پیدا کرنے سے جب اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا، اس وقت سب کچھ لکھ دیا گیا تھا، جو آنے والے حالات ہیں، جو تقدیر ہے، قیامت تک، قیامت کے بعد تک سب کچھ لکھا جا چکا۔ اب جب لکھا جا چکا ہے تو میں جو مرضی کر لوں، آپ جو مرضی کر لیں، تو وہ تو لکھا جا چکا ہے۔ جی ہاں، 50,000 سال پہلے بھی ہے کہ سب کچھ مقدرات لکھے جا چکے جی۔ پھر جف القلم، قلم خشک ہو گیا، طویت الصحف، صحیفے مقادیر کے لپیٹ دیے گئے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کا نطفہ قرار پاتا ہے رحم مادر میں، تو 40 دن کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، خون کی پھٹکی یا منجمد خون۔ جی بالکل ٹھیک۔ پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد ہڈیوں کو گوشت پہنایا جاتا ہے، یعنی یہ سارا پروسیس ہو گیا، تخلیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 4 چیزیں کتبت لکھ دی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ 4 چیزیں اجلہ و رزقہ سعید و شقی، کہ اس کی اجل موت کا وقت کیا ہے، اس کو رزق کیا ملے گا، یہ سعید ہے یا شقی ہے، تو پھر کتاب کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں میں انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ اب لکھ دیا گیا ایک بندے کو شقی لکھ دیا گیا، اب وہ بیچارہ سجدے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہ جو اعمال صالح کرتا رہے، وہ شقی اور شقی جائے گا۔ یس کرتا ہوں، یہ انسانی عقل میں یہ سوال آتا ہے اور آنا چاہیے کہ جب لکھ دیا گیا، تقدیر طے کر دی گئی، تو بندہ کیا کرے؟ بندہ تو مجبور بن گیا، اس راہ پہ چلنا ہے۔ جی مفتی صاحب، مجھے شارٹ بریک کے لیے جانا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دلچسپ گفتگو ہے، اور شاید یہ پہلی مرتبہ اس سطح کی کوئی علمی شخصیت ہم نے بلائی ہے، اور اتنا مشکل ٹاپک ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کشف دجا بجمالہ،
کشف الدجا بجمالہ. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب، علامہ نے کہا تھا کہ تقدیر کے پابند جماعت و نباتات اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. جی تو آپ نے جو سوال کیا تو حضرت علی نے بھی ایک سوال کرنے والے سے پوچھا پھر بتاؤ علم پہلے ہے یا معلوم پہلے ہے؟ تو اس نے کہا کہ علم پہلے ہے. اب جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ لکھ دیا گیا تو عقل عیار میں یہ سوال آتا ہے کہ لکھ دیا گیا، ہم اس کے پابند ہیں، تو پھر ہم سے جواب طلبی کیسی؟ لیکن اس لکھنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے تقدیر لکھ دی ہے اور مار باندھ کر اس راستے پہ ڈال دیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں تھا کہ اس نے کیا بننا ہے، کس راستے پہ جانا ہے، اور مخلوق کے علم میں خطا کا امکان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو کسی خطا کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے. مفتی صاحب، ایک علم الہی، جی، ایک حکم الہی، جی، ایک یہ دونوں کا فرق تکوین کا معاملہ اور قضاء و قدر کا فرق بھی ذرا واضح یہ میں بتاؤں گا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک انجینئر ایک پل بناتا ہے، آرکیٹیکٹ ہے، اس کو ڈیزائن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پل 100 سال تک ورکیبل رہے گا، اور پل 100 سال تک ورکیبل رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ 100 سال کی بجائے 1000 سال کہہ دیتا یا 5000 سال کہہ دیتا تو یہی 5000 سال چلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو آرکیٹیکچر کا علم تھا اس کے مطابق اس کو پتہ تھا کہ اس کا ڈیزائن یہ ہے، اس کا پوٹینشیل یہ ہے، یہ اتنے عرصے تک جو ہے فل پوٹینسی کے ساتھ قائم رہے گا. ہاں، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ 50,000 سال کہتا تو یہ 50,000 سال رہے گا، لیکن بندے کے علم میں پھر بھی خطا کا امکان ہے، مگر خالق کے علم میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک اور مثال میں ناظرین کو دوں کہ فرض کریں آپ کا ایک شاگرد ہے، آپ اس کے پروفیسر ہیں، آپ اس کے لچھن طور طریقے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں تم فیل ہو جاؤ گے، وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ آ کے گردن پکڑے کہ جی آپ نے کہا تھا فیل ہو جاؤ گے، میں فیل ہو گیا. تو اگر کیا اس کے ان کرتوتوں کے ساتھ ہم یا آپ کہتے تم ٹاپ کر لو گے تو ٹاپ کر دیتا؟ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ محنت نہیں کرتا، اور جو پڑھے نہیں اور محنت نہ کرے اس کا انجام یہ ہے. تو یہی معلوم اور علم کا رشتہ ہے. وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اسی طرح آیا کہ یہ اعمال اگر آدمی کرے تو اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. تو اگر یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں پہلے سے تو یہ بڑھتا کیسے ہے؟ یہ بھی عرض کرتا ہوں. پہلے تو آپ نے جو ابھی سوال کیا کہ قضاء و قدر میں کیا ہے. جی ہاں، وہ فرق. تو قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قطعیت کے ساتھ مقرر کردہ معیار ہے، اندازہ ہے، پیمانہ ہے، اور جب وہ نافذ العمل ہوتا ہے تو پھر وہ قضا کہلاتی ہے. ماشاءاللہ. جس کو ہم قدر وہ ہے جو اندازہ الہی ہے. جی ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے قطعیت کے ساتھ جو اندازے مقرر کر دیے ہیں، اور جب وہی چیز انفورسمنٹ میں آتی ہے، امپلیمنٹیشن میں آتی ہے، جیسے وہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو اللہ کے تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا اور حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہی قدر جو ہے جب امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم قضا کہتے ہیں. تو ایک تو دونوں کا فرق جو ہے آپ اس لحاظ سے سمجھ لیں. دوسرا سوال کیا تو میں ذرا ایک دو مثالوں سے اگر اجازت دیں. یعنی وہ میرا سوال رہے گا کہ عمر بھی بڑھتی ہے بعض اعمال کی وجہ سے، رزق بھی بڑھتا ہے، جی ہاں، اور اس کی موت جو ہے وہ ٹل بھی جاتی ہے. جی ہاں. تو یہ میں عرض کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پہ جا رہے تھے. فتح بیت المقدس کا سفر تھا. راستے میں ایک بستی تھی عموس کی، جہاں پر یہ پلیگ طاعون پھیلا ہوا تھا. تو یہ مشاورت ہوئی کہ امیر المومنین اس بستی میں داخل ہوں یا نہ ہوں، اور وہ متعدی بیماری ہے.
تو مشاورت کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ اس بستی میں داخل نہیں ہونا، اور حدیث میں بھی ہے کہ جہاں طاعون پھیل جائے، جو اندر ہیں وہ باہر نہ جائیں، جو باہر ہیں وہ اندر نہ آئیں۔ سبحان اللہ، تو کتنی حکمت ہے مفتی صاحب، جی ہاں، تو کمال کی حکمت ہے۔ جی ہاں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار و فاتح تھے، اور جن کو حضور نے لقب عطا فرمایا تھا کہ امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہیں، اور جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے اپنے وصال کے وقت فرمایا تھا کہ کاش آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں انہیں اپنا جانشین بنا دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین افرارا من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، فرارا من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جا رہا، تقدیر الہی کی آغوش میں جا رہا ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آجال اور یہ جا اجل ہو، قرآن حکیم کی آیت ہے نا، یا جب یہ مقرر کر دی گئی حدیث پاک میں آتا ہے، تو اس کے بعد ایک اور حضرت علی مرتضیٰ کا بھی ایک رضی اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ایک دیوار کے پاس کھڑے تھے اور دیوار گرا چاہتی تھی، وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ ایک اور موقع پر ان سے بھی کہا گیا کہ تفر من قدر اللہ، انہوں نے کہا ہاں، نام من قدر اللہ الی قدر اللہ۔ ایک اور موقع پر دیوار گرا چاہتی تھی، ایسا لگ رہا تھا، اور آپ اس کے پاس نیچے بیٹھ کے فیصلے فرما رہے تھے، اور پھر جب فیصلے کر چکے تو پھر آپ وہاں سے اٹھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا، اچھا پھر دیوار گر گئی، ان کو پتہ تھا کہ دیوار گرنی ہے، لیکن ان کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا کہ علی اٹھ جائیں گے تو پھر دیوار گرے گی۔ تو یہ تو ان کی نظر اور ان کی بصیرت اور فراست جو اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ یہاں بتاؤں، یہ جو حضرت ابو علی صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، جی ان کے پاس مولانا کوثر نیازی گئے، جی، اور انہوں نے جا کے کہا کہ میرا بیٹے نے MBBS پاس کیا ہے، اب اگلی ڈگری وہ جو ہوتی ہے اس کے بعد غالباً FCPS وہ اس نے امتحان دیا ہوا ہے اور دعا کریں کہ وہ پاس ہو جائے۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے، اس بچے کا نام لے کے، غالباً فاروق نام تھا اس کا، یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے۔ تو ان کی بیگم بھی ساتھ تھی، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں حضرت اس کا امتحان ہے FCPS کا، دعا کریں اس میں یہ پاس ہو جائے۔ انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے۔ یہ کوئی 4-5 مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا، واپس آ گئے کوثر نیازی صاحب۔ چند دنوں کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بچہ شہید ہو گیا ایکسیڈنٹ میں۔ کوثر نیازی صاحب نے یہ پھر مضمون لکھا اس کے اوپر، میں نے پڑھا، یعنی جو آپ کو یاد ہوگا۔ یہ بتائیے کہ یہ جو اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کی پھر نگاہ ہوتی ہے لوح محفوظ پہ، یا کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، حضور نے کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ غوث الاعظم حضرت محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، وہاں تو اس وقت مرکز اولیاء تھا بغداد، تو ایک شخص کا پیر تھا شیخ طریقت، اور اس زمانے میں تجارتی قافلے کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ قافلہ جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ انہوں نے کہا مت جاؤ، لٹ جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ لیکن انسان حریص ہوتا ہے، عربی میں کہ حریص لما منع، جس چیز سے روکا جائے اس کی اور اس میں حرص پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور غوث الاعظم کے پاس چلا گیا، انہوں نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ جب تجارت کر کے دولت کما کے واپس آیا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہ نیند میں تھا کہ لگا کہ بھئی ڈاکو آ گئے ہیں، لٹ گئے ہیں، گلے پہ خنجر چل رہا ہے۔ اسی میں گھبرا کر اٹھا اور دیکھا کہ گلا تو سلامت ہے یا نہیں ہے۔ جیسی جاگا اسے خیال آیا کہ میں نے جو ساری اشرفیاں دینار کمائے تھے سونے کے، وہ میں حمام میں گیا تھا، وہاں طاق میں رکھ دیا تھا، وہ تو وہی بھول آیا۔ دوڑتا ہوا گیا تو وہ وہاں بھی سالم مل گئے۔ مفتی صاحب وہ سالم مل گئے۔ مجھے بریک کے لیے جانا ہے ناظرین، مختصر بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں کسی دوسرے مہمان کو دعوت دی تھی۔ ہمارا معمول یہی ہے کہ 2 میرے مہمان ہوتے ہیں، لیکن آج مفتی صاحب، میں محبت سے ان کو کہہ رہا ہوں، آج میرے قابو آئے ہوئے ہیں کہ ان سے جتنے میکسیمم ہم علم جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔
تو میں اپنا کشکول جو ہے علم کا وہ لے کے ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. کشف دجا بے جمال ہی الغلا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب وہ اپنی اشرفیاں بھول گیا تھا حمام میں. تو پھر وہ اچھرمی میں مل گئی. سید سالم بغداد آیا تو بغداد میں جب داخل ہوا تو اس نے سوچا کہ پہلے اپنے شیخ کے پاس جاؤں جنہوں نے منع کیا تھا, یا غوث الاعظم کے پاس جاؤں جنہوں نے اجازت دی تھی. اسی شش و پنج میں تھا کہ اس کی شیخ سامنے نظر آ گئے. تو انہوں نے کہا تردد نہ کرو, جو میں نے کہا تھا تمہارے ساتھ وہی ہونے والا تھا, لیکن تم جانے سے پہلے غوث الاعظم کے پاس چلے گئے تو جو کچھ عالم بیداری میں ہونے والا تھا اللہ نے عالم خواب میں منتقل فرما دیا. اچھا مجھ سے اب بھی ہوتا ہے, بعض اوقات ہم خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, نقصان ہو گیا, تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ عالم خواب میں چلی جاتی ہے بات. جی ہاں, ایسا ہو جاتا ہے. تو اچھا یہ اس لیے کہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے, لیکن کسی کی نظر اس پہلے اسٹیپ تک ہوتی ہے. لیکن بہت سی چیزیں دنیا میں ہم کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ آئے گا پرووائڈیڈ ٹو, بشرطے کہ یہ کر لے ہو جائے. تو یہ اللہ کی تقدیر میں کا حصہ ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس باغ میں گئے تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جا کر کہہ دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ نکلے, انہوں نے نعرہ لگایا, حضرت عمر فاروق نے ان کو یہاں چھاتی میں مارا اور کہا رک جاؤ. وہ گئے, کہتے وہ گر گئے تھے. جی ہاں, سیدنا عمر فاروق کا قد بہت تھا اور ابو ہریرہ اتنے سے تھے. تو وہ گئے, یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا, میں آپ کا پیغام پھیلانے گیا, یہ عمر فاروق نے میرے ساتھ یہ کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیسے کہا کہ انہیں عرض کیا یا رسول اللہ لوگ عمل کو ترک کر دیں گے. تو حضور نے آیا کہ لِأَلَّا يَتَّقِ لِلنَّاسِ, ایسا نہ ہو کہ لوگ اس بشارت پر تکیہ کر کے عمل سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھیں. تو پھر حضور نے آیا کہ ٹھیک ہے ابو ہریرہ لوگوں کو عمل کے راستے پر چلنے دو. تو اس لیے یہ تقدیر کا ایسا ہوتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, کہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا, تقوی کو اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی اور نیک کاموں کی, تو ہم یسرا جنت کی راہوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, جو بخل اختیار کرے گا اور دولت پر ناز کرتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ میں اللہ سے بھی بے نیاز ہوں, جیسا کہ دوسری آیت میں کہ کلا بل راہ استغنا, ہرگز نہیں بلکہ بندے نے یہ سمجھ لیا کہ میں دولت میں کھیل رہا ہوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور نیکی کی تکذیب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, تو اس کے لیے بدی کی راہوں کو, تکلیف کی راہوں کو, انجام بد کی راہوں کو آسان کر دیں گے. حدیث میں فرمایا کہ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ, ہر ایک کے لیے جو اس کی منزل ہے اس کی راہوں کو آسان کر دیا جاتا ہے. تو اس کے معنی جو آپ نے سوال کیا یہ ہے کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے, کہ ایک اسٹیج ہے جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں, اور تقدیر معلق کے کہ ظاہری اسباب میں یہ فائنل اسٹیج ہے. لیکن اللہ کتنی تقدیریں ہیں, اس کی قسمیں کتنی ہیں, ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے آسان. ایک تو ہے تقدیر معلق, اس کہ طرح ٹھیک ہے یہ یہاں تک پہنچا, اگر یہ کر لے گا, نیک کر لے گا تو یہ ہو جائے گا, اس سے بچ جائے گا. پھر دوسرا درجہ ہے تقدیر مبرم, اور بعض میں نے لکھا ہے علماء علم کہ مبرم معلق. ٹھیک ہے, مبرم با معلق یا مبرم معلق ہے. تو اس لیے کہ وہ دوسرا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ عوام صرف مبرم کو سمجھ لیں تو وہ بھی غنیمت ہے. تو دوسرا اسٹیج ہوتا ہے کہ اگر یہ کر لے گا تو بچ جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں جیسے فلائٹ کریش ہو گئی اور ایک ایئر ہوسٹس کی ڈیوٹی تھی,
وہ نہیں گئی. لیکن بائی دی وے وہ ڈیوٹی پہ نہیں گئی. جی دوسرے ساتھی ریپلیس کیا اور وہ کریش ہو گئے اس مفتی میں. صاحب 2001 میں میں ایک جہاز میں تھا اور میری اہلیہ بھی. حضرت شیخ ناظم جو قبرص کے نقشبندی بزرگ تھے وہ میرے شیخ تھے, ان سے میری بیعت تھی. تو ہم لاہور سے کراچی جا رہے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کی ایک قریبی عزیزہ بھی ہمارے ساتھ تھی, وہ بھی ہماری پیر بہن تھی. تو راستے میں جہاز کو حادثہ ہوا اور ہم سارے بچ گئے, سوائے اس کے کہ لوگ بے ہوش ہو گئے یا کچھ اس طرح ہوا, تو وہ سارے بچ گئے. یہ اور ہاسپٹل والے وہ جو تھے جنہوں نے جہاز بنایا تھا اس کمپنی نے, وہ کہتے تھے ناممکنات میں سے ہے کہ اس میں کوئی بندہ ایک بھی بچ جاتا. یہ مبرم معلق کہ مثلا کسی کے لیے یہ معلق ہے, اگر یہ اس فلائٹ میں بیٹھ جائے گا خدا نخواستہ تو یہ ہو جائے گا. اچھا ہم سلسلہ نقش بندیہ کے جمعے کا دن تھا شام کے وقت, تو وہ ہمارا ختم کا ٹائم ہوتا ہے, تو ہم اس وقت وہ اپنے وہ جو وظائف پڑھ رہے تھے, تو ہمارا سب کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے اس کی برکت سے جو ہے وہ بچا دیا ہے. تو اس لیے یہ مبرم معلق کی مثال ہے. ٹھیک کہ فلائٹ میں آپ بیٹھ گئے, ٹھیک, فلائٹ نے کریش ہونا ہے, جب اس کیفیت میں آپ پہنچے تو آپ نے لوگوں نے سمجھا کہ اب تو خاتمہ ہے, لیکن پھر جو مبرم اسٹیج تھی اللہ نے نجات کا فیصلہ کر رکھا تھا, اور ہلاکت کی ساری علامات کے ہوتے ہوئے اللہ پاک نے بچا لیا. لیکن مفتی صاحب جب وہ جو جف القلم کا تصور ہے, قلم سوکھ گیا, سارے معاملات ہو گئے, تو یہ کیسے بات ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تو اللہ چاہے جس وقت اس کو بدل دے. یہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کچھ اختلاف سا لگتا ہے. نہیں, یہ وہی اسٹیجز ہیں نا. مثال کے طور پر آپ کی بلندی کا ایک درجہ ہے, میری کا ایک درجہ ہے, مجھ سے اوپر آپ کی ہوگی, اس سے اوپر کسی اور کی ہوگی, اس سے اوپر کسی اور کی ہوگی. میری نظر یہاں تک ہے تو میں یہاں پڑھ کے بتا رہا ہوں نا. تو جن فرشتوں کی نظر اس تقدیر معلق تک ہے, وہ ان کے پاس وہ شیڈول ہے. لیکن اس سے آگے ایک تقدیر مبرم بھی ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. جیسے حضرت علی دیوار سے ہٹ گئے اور دوسرے موقع پر بیٹھے رہے, تو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, پہلے تو آپ ہٹ گئے اور اب آپ ڈٹ کے بیٹھے رہے. تو انہوں نے کہا کہ حرص المرء اجلہ, کہ موت کا جو مقررہ وقت ہے اس سے بڑا محافظ کوئی نہیں. تو چونکہ اجل نہیں تھی تو اس لیے دیوار چاہے سر پہ آ کے جھک جائے, لیکن اس نے اس وقت گرنا نہیں تھا کیونکہ اس وقت اجل نہیں تھی. لیکن مفتی صاحب میں مثال سمجھنے کے لیے, ایک لڑکا جو ہے وہ جا کے گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے, خود کھڑا ہو جاتا ہے, جو خودکشی کرتے, تو وہ کیا معاملہ ہے کہ بھئی وہ موت کا تو وقت مقرر ہے ادھر, اور وہ کہے میں ابھی جاتا ہوں. اگر ایک کی اجل مقرر ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے اس کا, لیکن اگر یہ معلق ہے کہ وہ پٹری پہ کھڑا ہے, میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں خاتمہ ہو گیا, لیکن فرض کرو کوئی آندھی چلی, وہ ہٹ گیا, وہ جھٹکا لگے ہٹ گیا, گاڑی خراب ہو گئی پیچھے, یا گاڑی کو کچھ ہو گیا, تو یہ ہے کہ معلق اور مبرم میں یہ فرق ہے. اچھا مبرم دعا سے بھی ٹل جاتی ہے؟ مبرم کے معنی قطعی, قطعی دعا سے بھی ٹل جاتی, دعا سے, صدقے سے, یہ تقدیر معلق ٹلتی ہے یا تقدیر معلق مبرم ٹلتی ہے, تقدیر مبرم نہیں ٹلتی. جو آخری قطعی اسٹیج ہے اس پہ تو فیصلہ ہونا ہی ہے. لیکن اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی؟ ہم جو ہیں ہم اعمال کے مکلف ہیں, ہم اسباب کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں. اس لیے جب حضور سے فرمایا تو افلا نتکلوا, تو جب یہ طے ہے کہ ہمارا انجام کیا ہے, ہماری منزل کیا ہے, ہمارا ماحصل کیا ہے, تو کیا ہم عمل سے لا تعلق ہو جائیں؟ فرمایا کہ نہیں, عمل کرتے جاؤ. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. تو جب کوئی خیر کے راستے پر چلتا رہے, رکاوٹ آ جائے, دور ہو جائے, تو پھر اس کے معنی ہے کہ یہ جو خیر کے راستے پر جا رہا ہے یہ بھی تقدیر الہی سے جا رہا ہے, یہ بھی تائید الہی سے جا رہا ہے. علم الہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نہیں کہ تم یہ اسی طرح کرو. یعنی یہ علم الہی میں ہے کہ یہ اس طرح کرے گا, یہ مراد ہے. ہاں, یہ اس طرح کرے گا کیونکہ اس کی جبلت طیب ہے, اس کی جبلت طاہر ہے, اس کی فطرت پاکیزہ ہے. مفتی صاحب میں بریک, مختصر سی ناظرین بریک,
اور گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو ہے کبھی کبھار اس طرح کے مواقع آتے ہیں کہ آدمی کو ان دقیق مسائل پہ بھی رہنمائی مل رہی ہو. ہمارے ساتھ رہیے. کشف دجا بے جمالہ بلغ العلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب قبلہ، جی ایک ہی گو میں دو سوال آپ سے ہیں. جی ایک تو ہر ایک کی دلچسپی ہوتی ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے. اللہ نے رزق مقرر کر دیا، لکھ دیا کہ اب پہلے پیدائش سے ہماری کہ اتنا رزق ملے گا. اس کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں 70 گنا بھی ملتا ہے، 700 گنا بھی ملتا ہے، اس سے زیادہ بھی ملتا ہے. ایک اور دوسرا، مفتی منیب الرحمان کو زندگی میں کوئی تقدیر سے متعلق جو کوئی واقعہ پیش آیا ہو ذاتی، وہ اپنا تجربہ. آپ نے حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا کہ من اراد ان یزاد لہ فی رزقہ و عمرہ یا اثرہ فلیصل رحمہ. جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، تو صلہ رحمی کرے. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عمر میں برکت عطا فرما دے گا، صلہ رحمی عطا فرما دے گا. میرا تو پوری قوم نے وہ دیکھا تھا، وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ وہ ایک تھوڑا سا میں نے وہ مولانا عبدالغفور حیدری کے ہاں کھایا. ہاں وہ جو حلوہ کھایا تھا، میں بھی تھا، لیاقت بلوچ بھی تھے، اور ایک ان کے مولانا عبدالرؤف فاروقی بھی تھے. تو وہاں سے وہ قومی اسمبلی کے ہاسٹل میں جو واقعہ ہوا نکلے، دلچسپ. تو پھر سر چکرانے لگا اور لگا کہ اب خاتمہ ہے. اچھا. تو ہمیں ہوش بھی نہیں رہا، پھر ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، بے ہوش ہو گئے. مفتی صاحب یہ کوئی سازش تھی نا؟ بعد میں کچھ اندازہ ہوا اللہ پاک بہتر جانتا ہے. ہاں نہیں، کوئی اس طرح کی بات میں نے پڑھی تھی اس زمانے. جی. تو لیکن جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل میں تھے، معالج اسپیشلسٹ وہاں پر موجود تھے، ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا. لیکن اگر یہ میرے ساتھ حادثہ ہاسپٹل کے قریب ترین مقام پر ہوا، اگر یہ ایسے ہی مقام پر ہو جاتا کہ فرض کرو میں ہاسپٹل سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا، تو پھر آپ سوچیں کہ کیا ہوتا. بالکل ٹھیک. تو یہ اللہ کی مجھ سے اب خیال کیا آیا، بس اب یہ واقعہ شروع ہو گیا ہے. جب پہلے ہوش آیا، آنکھ جو آپ کی کھلی، تو پہلا تصور کیا آیا؟ یعنی شکر تو یقیناً کیا ہوگا نا. یہ ہمارا ہوا، میری آنکھ جب کھلی تو دن کا وقت تھا، پھر دن گزرا، پھر رات آ چکی تھی، پھر رات کا کوئی پچھلا پہر تھا. تو جب میری آنکھ کھلی تو مولانا عبدالغفور حیدری وہیں کھڑے تھے، اور ان کو فکر تھی کہ یہ میرے سر یہ آ نہ جائے، یہ شہادت میرے کھاتے میں پڑ گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، مجھے اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے کہ جو لکھا تھا وہ ہونا ہے. تو میں اس کو کسی انتشار کے لیے استعمال نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کی فضل کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچنے کے باوجود بھی مجھے بچا لیا. تو ہمارے ایک دوست تھے مفتی صاحب، تو ان کا آپریشن ہوا ہارٹ کا. تو میں ان کی خبر گیری کے لیے گیا، تو میں نے کہا کیا تاثر تھا جب آنکھ کھلی پہلی؟ تو کہنے لگا نرسیں کھڑی تھی، میں نے سمجھا میں جنت میں آ گیا ہوں اور یہ حوریں کھڑی ہیں. تو اگر پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں ہے، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کروں. انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کے فرائض ہیں، ایک فضائل ہیں، ایک معاصی ہیں. جہاں فرض ہے وہاں امر بھی ہے، وہاں رضا بھی ہے، وہاں مشیت بھی ہے، وہاں تقدیر بھی ہے، وہاں علم بھی ہے. مفتی صاحب، علماء کا ایک نقطہ نگاہ ہے، جی ایک فلسفہ دان فلاسفرز کا نقطہ نگاہ ہے، جی ایک صوفیاء کا نقطہ نگاہ ہے. آپ کس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وقت چونکہ کم ہے اور آپ کو سب ان کے نظریات معلوم ہیں. میں تو اللہ کے پیارے حبیب کریم جو صوفیاء کے بھی امام ہیں، اور جو سب کے امام حکماء صادقہ ہیں ان کے بھی امام ہیں، تو میں سبحان اللہ ان کی. لیکن یہ جو جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ ہے، جی ہاں،
جناب خضر اور سیدنا موسیٰ کا واقعہ. اچھا چونکہ مفتی صاحب اب وقت ختم ہو گیا, جی. صرف ایک فقرے میں بتا دیں جی. کہ یہ بھی تقدیر کے معاملات سمجھانے کے لیے یہ قرآن حکیم میں آیا. ہاں, یہ اصل میں بتانا تھا کہ ایک تکوین ہے اور ایک تشریح ہے. ٹھیک. تکوین ہمارے وجود میں بھی ہے, ہمارا پیدا ہونا, نشو و نما پانا, بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, پھر موت, بیماری اور صحت. اب اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم چاہیں کہ شباب پہ سوئی اٹک جائے یہ نہیں تو ہو ہمارا بس نہیں چلتا. تو اسی طرح خارج کا جو تکوینی نظام ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, تو اس کو تکوین کہتے ہیں. تشریح یہ ہے کہ ہمیں ایک ضابطۂ احکام دیا گیا کہ تم نے اس کے پابند ہو اور تمہیں اس پر چلنا ہے. اس دلیل سے پوچھا گیا کہ تقدیر کیا ہے اور اختیار کیا ہے اور مجبوری کیا ہے. ٹانگ اٹھانے والا, ٹانگ اٹھاؤ یہ اختیار ہے, دوسری اٹھاؤ. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, انہوں نے کہا یہی. جب مجھ سے اگلی دفعہ آپ آئیں گے نا تو اس پہ بھی میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹانگ بھی اٹھا سکتا ہے وہ بھی اس کی اگر اجازت ہو تو اٹھا سکتا ہے, ورنہ تو سانس بھی نہیں لے سکتا. قاری افضال انجم, اتنا بڑا نعت خوان ملک کا, آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہے. جی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا, تم
سامان گیا نعمتیں بانٹتا جزاک اللہ۔ سمت وہ ذیشان گیا۔ سبحان اللہ۔ واجی قاری افضال انجم، مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے اور آپ نے رونق اور زینت بخشی اس اسٹوڈیو کو۔ آئندہ بھی میں آپ سے کہ آپ کو یہ بڑی دین کے ابلاغ کا موقع یہاں ملا، الحمدللہ۔ آپ نے دعا کرنی ہے اس چینل کی کامیابی کے لیے بھی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو رہنمائی ملتی رہے گی ہم اس میں اسی طرح سے تبدیلیاں بھی کریں گے اور آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ آئندہ بھی آپ کا جب لاہور دورہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیں گے۔ قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک، فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر قناعت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اسے جو کچھ مل جاتا ہے اسی پر اکتفا کر لیتا ہے، جو شخص اللہ کی تقدیر پر قناعت نہیں کرتا وہ سخت تکلیف اٹھاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل صبح نور میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا